میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی نے شفقت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی۔ میں نے عجیب نظروں سے نانی کی بسمہ، میری چھوٹی خالہ آسیہ کی بیٹی تھی۔ چھوٹی خالہ کو میں انہی کی خواہش کے مطابق خالہ کی بجائے ماسی کہتا تھا۔ ماسی اتنا پیارا لفظ تھا۔ ماسی مطلب ماسی۔ عجیب وقت آ گیا ہے۔ اب بڑے شہروں میں کام والی کو ماسی کہتے ہیں۔ وہ لوگ ٹاؤن شپ میں رہتے تھے۔ ہمارا ان کی طرف آنا جانا کم ہی تھا۔ وجہ وہی ہماری غربت۔ خالو وکیل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سانجھا کاروبار بھی تھا۔ خالو ہم سے میل جول کم ہی رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے نبیل سے اس کی موٹر سائیکل لی۔ نانی نے اس میں پیٹرول ڈلوا دیا۔ میں اور نانی ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی لے کر ٹاؤن شپ پہنچ گئے۔ سردی کا موسم اور اتوار کا دن۔ ماسی چھت پر بیٹھی ہوئی اپنے پوتے کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ میں اور نانی چھت پر ہی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بسمہ کالے لباس میں ملبوس چائے کی ٹرے اٹھائے آن پہنچی۔ ان دنوں بسمہ کی رنگت مکھن سے زیادہ سفید تھی۔ روشن پیشانی، موٹی موٹی سرخ ڈوروں والی آنکھیں، اجلا چہرہ، لمبی گردن، چمکتے دانت، ساون کی کالی رات کی طرح کالے سیاہ گیسو۔ اس دور میں ساری رشتہ داری میں بسمہ جتنی کوئی بھی لڑکی حسین نہ تھی۔ بسمہ جتنی حسین تھی اتنی ہی خوش اخلاق بھی۔ بات بات پر ہنس دیتی۔ ہستی تو گل کے ایک طرف ڈمپل پڑتا تھا۔ مہروز، چائے۔ بسمہ نے میرے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بسمہ کے گورے مکھڑے پر چھوٹے چھوٹے سرخ کیل مہاسے تھے، جیسے اکثر نوجوان لڑکیوں کے مکھڑے پر ہوتے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد نانی اور ماسی کسی مریض کی عیادت کو چلی گئیں۔ بسمہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بڑے اور 2 چھوٹے۔ سب سے بڑا اپنے سسرال گیا ہوا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ۔ اس سے چھوٹا قطر میں ہوتا تھا، اور بسمہ سے چھوٹے والے دونوں کرکٹ میچ کھیلنے گئے تھے، اور خالو صاحب اپنے دوستوں کی طرف۔ نانی اور ماسی کے جانے کے بعد میں اور بسمہ گھر پر اکیلے ہی تھے۔ 2 فٹ کی دوری پر بسمہ میرے سامنے کرسی پر بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے دل والے ہو، اپنی محبت کے لٹ جانے پر خود ہی مٹھائیاں بانٹ رہے ہو۔ محبت مجھے بسمہ کی بات سن کر کرنٹ سا لگا۔ میں نے دل میں سوچا، ابھی چند مہینے پہلے زندگی میں صرف ایک بار جیسے تیسے کر کے میں نے ثانیہ سے اپنی خاموش محبت کا اظہار کیا تھا۔ ثانیہ اور اس کے بھائی کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اسے کہاں سے خبر مل گئی؟ کہاں کھو گئے ہو؟ بسمہ نے چٹکی بجاتے ہوئے میرے خیالوں کے سلسلے کو توڑا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سب جانتے ہیں۔ بسمہ نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ میرا چہرہ فک ہو گیا۔ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے ماتھے پر شکست کی شکنوں کو آنے سے نہ روک سکا۔ میری خاموش محبت بسمہ سے ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ مہروز، دفع کرو ثانیہ کو۔ اسے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ تو اکثر تمہارا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بسمہ کی طرف دیکھا۔ بسمہ کے رخ روشن پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں بھئی۔ بسمہ کے انابی ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مجھے اس کے رویے سے یہ تاثر مل رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ویسے ایک بات ہے، عاشق تم سچے ہو۔ تمہیں ثانیہ کے علاوہ کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے کھردرے لہجے میں یہ پوچھا، بسمہ کی موسیقیت سے بھرپور آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ کچھ سہم سی گئی۔ وہ جو چند لمحے پہلے بڑے اعتماد سے میرے ساتھ تڑاخ پڑاخ باتیں کر رہی تھی، اسے یک لخت کوئی سانپ سونگھ گیا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چھت پر بنے ہوئے اکلوتے کمرے کے اندر چلی گئی اور وہاں کھڑی ہو کر تانک جھانک کرنے لگی۔ میں ششو پنج میں مبتلا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بسمہ کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، اس نے فٹ سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور ان سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔
میں اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے اعتماد دینے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے جیسے ہی اٹھایا، وہ ترنت بھرنت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں بچپن ہی سے تمہاری ہوں، بسما نے چشمے الفت سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ایک لمحے میں کزن سے محبوب بن گیا۔ نانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی کی آواز کے پیچھے پیچھے ہی ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ محبت کرتی ہوں تم سے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھنا یہ میرے بس میں نہ تھا، مگر پھر بھی میں خود کو بے بس نہیں سمجھتی۔ تم ہماری شادی سے پہلے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بسما نے اقرار محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات بتاتے ہوئے مجھے خود سے دور رہنے کا فرمان بھی جاری کیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل اش اش کر اٹھا۔ وہ جو کہیں ملتان کی گلی میں نکڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا گر یہ کر رہا تھا، وہ کھسکتا کھسکاتا ٹاؤن شپ آ گیا۔ اب ملتان کی جگہ ٹاؤن شپ میرے لیے مقدس تھا۔ چند منٹ کے اندر ہی میرے دل نے پارٹی بدل لی۔ تم یہاں سے جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ بسما نے بڑی نزاکت کے ساتھ اگلا حکم دیا۔ کیوں جاؤں؟ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، میں الجھن سے بولا تھا۔ پلیز، میری خاطر۔ کسی نے ہم دونوں کو کمرے میں ایک ساتھ دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جائیں گی۔ بسما کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو بسما کے ایک جملے نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی تھیں کہ تمہاری ثانیہ سے شادی نہ ہو۔ میں نے پلٹ کر بسما کو دیکھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میرا چہرہ کھل گیا۔ دل کے زخموں پر محبت کا مرہم ایسے لگا جس سے کوئی نشان باقی نہ بچا۔ ٹاؤن شپ سے واپسی پر رات نانی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگانا چاہتی تھیں۔ اب نانی کو کوئی بتائے زخم تو پہلے ہی ایک افسرا نے بھر دیے تھے۔ مہروز بیٹا، میں نے تمہاری خالہ کو بہت سمجھایا تھا کہ مہروز بڑا اچھا لڑکا ہے۔ وہ بھی کیا کرتی؟ طلعت اور ثانیہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ نانی کی یہ بات سن کر مجھے 1440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ ثانیہ کو؟ ہاں، طلعت کے کزن کا بیٹا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے۔ ثانیہ اسے پسند بھی کرتی تھی۔ ثانیہ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ طلعت نے ثانیہ سے پوچھا، اس نے فوراً ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کسی کو محبت بن مانگے ہی مل جاتی ہے، اور کوئی مانگ کر بھی خالی ہاتھ ہی رہتا ہے۔ میں نے بڑے شاعرانہ انداز میں نانی سے کہا تھا۔ اس دور میں موبائل عام نہیں تھا، البتہ PTCL کے نمبر کا سہارا ضرور تھا، جو بسما کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ تایا جی اور نبیل کے گھر پر ٹیلی فون تو تھا، مگر لکڑی کے باکس میں بند، جس پر ایک تالا ہمیشہ پڑا رہتا۔ نبیل کے گھر جو ٹیلی فون تھا، اس فون کی چابی نبیل کے ابو کے کھیسے میں ہوتی تھی۔ تایا کے گھر جو فون تھا، اس کی چابی تائی کے پراندے کے ساتھ بندھی ہوتی۔ وہاں سے فون کرنا ایسے ہی تھا جیسے کہ بھوکے شیر کے منہ سے گوشت نکال کر لانا ہو، اس لیے مجبوراً PCO ہی سے کال کرنی پڑتی۔ PCO والے بھی بڑے ظالم تھے، عاشقوں سے تو ڈبل پیسے لیتے۔ ایک تو کان لگا کر عاشقوں کی باتیں سنتے اور دھیما دھیما مسکراتے رہتے۔ پیسوں کی بات آتی تو فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لیتے۔ PCO سے بسما کو فون کر کر کے میرا بال بال قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ نبیل اور عارفہ سے کئی ہزار روپے میں قرض لے چکا تھا۔ ان دونوں سے ادھار لیتا اور سیدھا PCO کی راہ پکڑتا۔ پہلے ماسی فون اٹھاتی، میں کوئی جواب نہ دیتا۔ ماسی جانتے بوجھتے ہوئے بھی گھنی بن جاتی اور زور سے رانگ نمبر کا نعرہ لگا دیتی۔ یہ بسما کے لیے سگنل ہوتا۔ ماسی کے گھر میں بہو بھی تھی جس سے ماسی محتاط رہتی تھی۔ ماسی اور نانی کو میری اور بسما کی پراؤن چڑھتی ہوئی محبت کی پوری خبر تھی۔ ماسی بھی چاہتی تھیں کہ میرا اور بسما کا رشتہ ہو جائے۔ میں بسما کو دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، پھر بھی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کئی بار تو میں گوال منڈی سے سائیکل پر سویرے ہی سویرے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر واقع بسما کے کالج کے باہر اس سے ملنے کے لیے گیا۔ ملاقات تو نہ ہو پاتی، صرف اسے دیکھ ہی پاتا۔ بسما کے تایا کی بیٹی سندس اور اس کے محلے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں، جو سب مجھے اچھی طرح سے جانتی تھیں۔
6 आंखों से बचते बचाते मैं और बिस्मा सिर्फ आंखें 4 ही कर सकते थे। वो जैसे ही हो जाती, मैं अपनी साइकिल पकड़ता और रेलवे रोड पर वाक़े अपने टेक्निकल कॉलेज की तरफ गोली की रफ्तार से लौटता। बिसम्मा से आंखें 4 करने के चक्कर में मेरी तालीम रफू चक्कर हो रही थी। अक्सर मुझे लेट होने की वजह से क्लास में दाखिले से रोक दिया जाता। अल्लाह भला करे, बिसम्मा के ताया की बेटी सुंदुस का, जिसने मेरी तालीम का हर्ज नहीं होने दिया और ये बात जाके मासी आसिया के कान में डाल दी। अगले दिन जैसे ही मैंने मासी के घर फ़ोन किया, मासी ने कॉल रिसीव की। हेलो। मासी की आवाज़ सुनकर भी मैं खामोश ही रहा। मासी की दूसरी तरफ से सरगोशी के अंदाज में दोबारा आवाज़ आई, महरूस बेटा, तुम बिसम्हा के कॉलेज मत आया करो। मासी ने सिर्फ इतना ही कहा और फिट से फ़ोन बंद कर दिया। मासी की बात मेरे लिए हुक्म से बढ़कर थी। क्यों ना होती, एक तो वो मासी थी और दूसरी बिसम्हा की माँ। मैंने बिसम्हा के कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मासी ने फ़ोन पर दूसरा फरमान भी सुना दिया कि आइंदा सिर्फ तुम इतवार वाले दिन सुबह 9 से 12 के दरमियान ही बिसम्हा को कॉल कर सकते हो। मैंने दिल पर पत्थर रख के मासी का ये हुक्म भी मान लिया। बिस्मा से मुलाकात के लिए न जाने मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। किसी की शादी का कार्ड, कोई सामान किसी को टाउनशिप ले जाना हो। महरूस साहिब 24 घंटे 7 दिन हफ्ता हर वक्त मयस्सर थे। जिन दिनों मेरा बिस्मा से आंख मिटका चल रहा था, उसी दौरान एक दिन मैं छत पर अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था। लो, मिठाई खाओ। मैं पलटा। नबील मेरे पीछे खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आज दुकान पर नहीं गए? मैंने बर्फी की एक डली प्लेट में से उठाते हुए पूछा। आज आली की मंगनी थी। अच्छा, कहाँ की है? गुजरांवाला में। लड़के की दूध दही की दुकान है। भाभी सुगरा और खलील भाई आए थे मंगनी पर, मैंने पूछा। नबील ने जवाब दिया, अब्बा जी ने मनाया था। मैं उनके खानदानी इख्तिलाफ से वाकिफ था, इसलिए मजीद बात नहीं की। खलील भाई अपने साले जफरों से आली का रिश्ता करवाना चाहते थे, जिसके हक में नबील नहीं था। हम दोनों ही मिठाई खाते हुए कुछ सोचने लगे। तुमने लड़के के बारे में नहीं पूछा? मैं मिठाई खाते हुए चूक पड़ा। तुमने रिश्ता किया है तो अच्छा ही होगा। आली को गजरों के घर नहीं पैदा होना चाहिए था। नबील की बात सुनकर मैं मुस्कुराया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता में देखा एक प्लेट आली भी उठाए हुए छत पर आई और आते ही नबील को पैगाम दे दिया। अब्बा जी बुला रहे हैं भाई। नबील जल्दी से नीचे चला गया। मुबारक हो आली। मुबारक किस बात की? आली ने तल्खी से पूछा। तुम्हारी मंगनी हुई है। शादी नहीं होगी जी। आली ने शिकायती नजरों से मुझे देखा और ये बोलकर हमारे घर की सीढ़ियां उतर गई। आली दिखने में हसीन थी। वो हमेशा बड़ी सी चादर में लिपटी रहती। मैट्रिक तक वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आई, मगर उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। न मैंने कभी नबील से पूछा, न ही उसने बताया। आली कोमे ने कभी भी नंगे सर नहीं देखा था। मेरा मानना है, पर्दा औरत की खूबसूरती को छुपाता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है। औरत जिस कदर कपड़ों में लिपटी होगी, वो उस कदर ही परकशिश नजर आएगी। ऐसा ही कुछ मामला आली के साथ भी था। वो अपने ख्यालों में खोई रहती या फिर घर के कामों में मसरूफ, एकदम शानत गुमसुम। उस दिन मैं उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ देर आली के जुमले पर गौर करता रहा, फिर दाने वाली प्लेट उठाकर कबूतरों को दाना डालने लगा। आयशा, तुम भी महरूज की मंगनी कर दो। मैंने ये सुना तो मेरे दिल ने फुदकना शुरू कर दिया। माँ जी, कहाँ कर तू मंगनी? अम्मी ने नानी की बात को हल्के में लिया था। नानी ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, महरूज, बिस्मा से कर दे तुम्हारी मंगनी? इससे पहले मैं कुछ कहता, अम्मी जल्दी से बोल पड़ी, अम्मी जी, भाई रशीद के सामने मत कह दीजिएगा। बाजी जो कभी कभी हमसे मिल लेती हैं, रशीद भाई उस पर भी पाबंदी लगा देंगे। जानती हूँ, रशीद को भी और उसके बाप को भी। वो कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? तुम अपनी बात करो। तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? नानी की बात खत्म हुई, अम्मी ने सवालिया नजरों से पूछा से मेरी तरफ देखा। आपकी मर्जी, मैंने अनजान बनते हुए खुश्क से अंदाज में कहा था। माँ जी, मैं महरूज के अब्बू से पूछ लूं? अम्मी ने नानी को टालने की कोशिश की। मैं पूछ चुकी हूं,
اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ آخر وہ میری ماں کی ماں تھیں؟ کہاں نا، پوچھ چکی ہوں۔ امی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھیں مگر نانی کو کہہ نہ سکیں۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، مہروز، تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی، ان کو گھر پر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیا۔ میں تو صرف بسمہ کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسمہ کے گھر رکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے عزت سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔